پھر وہ بیان بازی جس طرح ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. آپ کی ریڈنگ بھی یہی ہے کہ کچھ برف پگھلی ہے اور کچھ قربت پیدا ہوئی ہے پاورفل کوارٹرز میں اور پاکستان تحریک انصاف میں؟ بہت شکریہ مزمل صاحب. اب ایگزیکٹلی کتنی قربت پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن کیا چیزیں اسی نہج پہ کھڑی ہیں جہاں پہ پچھلی بدھ کو یا پچھلی جمعرات کو کھڑی تھی؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے، اور اس میں جن چیزوں کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا، سہیل آفریدی صاحب جو پہلے ناقابل قبول تھے نظام کے لیے، ان کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا تھا، ان کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہتی تھی وفاقی حکومت، ڈرگ مافیا سے جوڑا جاتا تھا. اب ان کی میٹنگز کے اندر شرکت کرنا، امپورٹنٹ شخصیات کا اس میں شرکت کرنا، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آئی ہے. لیکن کیا اس تبدیلی کے نتیجے میں موجودہ جو کوئی خطرہ ہے؟ وہ مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں اس نہج پہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز یقیناً ضرور ہو رہے ہوں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بات ابھی بھی جو فائنل حتمی ہوگی وہ ہوگی اڈیالہ کے اندر کچھ کنڈیشنز ان کو دی جائیں گی، اور اس میں جو مین کنڈیشن ہے وہ مجھے پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کہ اگر وہ چپ بیٹھ جائیں گے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے مزمل صاحب. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ موجودہ نظام کو کوئی خطرہ ہے اور یہ حکومت تبدیل ہونے والی ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا فی الحال. نہیں، لیکن جو رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی، وہ اس نہج تک چیزیں پہنچی ہیں یا یہ صرف رومر ہیں سوشل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہیں؟ دیکھیں وہ بانی پی ٹی آئی کی تو آپ کو پتا ہے جذباتی لوگ ہر عید سے پہلے، ہر رمضان سے پہلے خبر دے دیتے ہیں کہ جی جی. چھوٹی عید سے پہلے وہ رہا ہو جائیں گے یا اس سے پہلے یہ ہو جائے گا. فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو پہلے رہا کیا جائے یا پھر ان کو کہیں پہ شفٹ کر دیا جائے. اور بہت سارے لوگ بنی گالا کہتے ہیں، اور مجھے بنی گالا عمران خان صاحب شفٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ وہ اچھا. حکومت کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو نتھیا گلی یا خیبر پختونخوا میں کہیں پہ شفٹ کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کا فی الحال مجھے کوئی چانس اس طرح نظر نہیں آ رہا فروری کے مہینے میں. ٹھیک ہے، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ رہائی از ناٹ آن دا کارڈز، لیکن عامر ضیاء صاحب اے این پی کے جو رہنما ہیں امیر حیدر خان ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپیکس کمیٹی میں وہ تمام فیصلے مان لیے جن پہ وہ پبلک میں تنقید کرتے ہیں. اب آبویسلی سیکیورٹی میٹرز کی بات کر رہے ہوں گے. سہیل صاحب نے یہ بھی بعد میں کہہ دیا کہ میں کسی کے بھی دروازے پہ جانے کو تیار ہوں، اگر وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو یہ اتنا بڑا چینج آف ڈیمینر، یہ 180 ڈگری کا ٹرن، چلیں ٹھیک ہے، اس کو خوشائند سمجھنا چاہیے، پولرائزیشن کم ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ کم ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیں اگر مزمل صاحب آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، جس میں کچھ میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ جو اچھر قادمی صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات سے آپ بات شروع کریں. بے شک اس میں سیاسی معاملات پہ بات نہیں ہوئی، لیکن ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے نا، جو ایک مثبت پیش رفت تھی. اس کے بعد ایپیکس کمیٹی میں ان کا بیٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ، پھر مطلب ہے کہ جن کو جو تنقید کیا کرتے تھے، ان کا باقاعدہ منشیات فروشوں سے لے کر مطلب ہے ناطا جوڑا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ جی دہشت گردوں کی پشتبانی کرتے ہیں، ان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں مثبت پیش رفت ہوئی. یہ تو 2 باتیں ہوئیں. اس کے علاوہ اور کیا ہوا؟ اس کے پس منظر میں دیکھیں کہ اچانک سپریم کورٹ نے جو ہے عمران خان کے وکیل کو جو ہے اپنا کورٹ کا نمائندہ جو ہے مقرر کیا، اور انہوں نے جا کے 5 ماہ کے بعد پہلی مرتبہ عمران خان سے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کی ملاقات بھی کر لی، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر کوئی ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ کوئی ایک دم ڈرامائی تبدیلی آ جائے گی، اچانک چھومنتر ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. جو بھی راہ نکلے گی وہ عدلیہ کے ذریعے نکلے گی، اور وہ گریجول ہوگی، کوئی ٹروکو ہوگا، مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد سازی کرتے ہوئے. لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے کہ تمام چیزیں ہوئیں کہ 8 فروری کا احتجاج بھی ہو گیا، علامتی ہی صحیح ہو گیا، لیکن اس میں جس طرح کی مہاذرائی بڑھنے کی توقع تھی، خدشہ تھا، وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو پی ٹی آئی نے اپنا کام بھی کر دیا، حکومت بھی مطمئن بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو کہیں نہ کہیں جو ہے لگ رہا ہے کہ جی کوششیں ہو رہی ہیں. اب بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہی ہیں کوششیں اچانک؟ اس کا ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اور صاحبان اختیار و اقتدار ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی گزشتہ چند سالوں میں کہ پی ٹی آئی کو حرف آخر کی طرح مٹا دیں، پولیٹیکلی ایرریلیونٹ کر دیں. وہ اس چیز میں ناکام ہو گئے، اور پتہ چلا کہ پی ٹی آئی بھی پولیٹیکل ریئلٹی ہے پاکستان کی. اسی طرح پی ٹی آئی نے یہ سمجھا کہ ہم ایک ڈرامائی انداز میں اس نظام کو گرا دیں گے،
تو پتہ چلا وہ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا, تو دونوں کو اس بات کے احساس ہونا چاہیے, ہو گیا ہوگا کہ ایک ڈیڈ لاک ہے, ایک اسٹیل میٹ میں پھنس گئے ہیں, اور اس سے نکلنے کی جو ہے کوئی نہ کوئی سپیل کرنی ہے, اس میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. پھر اسی کانٹیکس میں رکھے کہ پاکستان کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, دہشت گردی کا چیلنج ہے, معیشت شہباز حکومت سے سنبھل نہیں رہی ہے, تو اس چیز کا جو ہے ادراک سب لوگوں کو ہو رہا ہے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اچھا, اس میں جو عمران خان کے ایک ہمیشہ سے تھا کہ کوئی بہت بڑا جلسہ کریں گے اور ایک بہت بڑا دھرنا دیں گے, اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا, وہ نہیں ہو سکا. لیکن عامر صاحب یہ جو سلمان صفدر صاحب نے ملاقات کے بعد خاموشی اختیار کر لی, یہ بھی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ملاقات دوبارہ نہیں کروائی جائے گی اگر سیاسی بیان بازیاں ہم نے شروع کر دیں تو. ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بھی ایڈمٹ ڈائریکٹ دیا ہوگا اس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ابائٹ کیا ہے, اس چیز کا انہوں نے بھرم رکھا ہے. یہی نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ہمیشہ وہ منگل کو جمعرات کو دھرنا دیتی ہیں, پر دھرنا نہیں دیا. انہوں نے بھی بڑے سکون سے کہا کہ جی وہ اپنے کہتے ہیں موقف پہ وہ ہیں, اصولی آدمی ہیں, انہوں نے جو وعدہ کیا اس کے حساب سے انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا. تو مطلب کہیں نہ جلدی دلاسا دیا گیا ہوگا, مگر یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی اچانک چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اس کے لیے یہاں پر راہ نکالی جائے گی. اٹ کین اسٹریچ اوور اے پیریڈ آف کپل آف منتھس, کچھ مہینے لگ سکتے ہیں, لیکن جو ایک دم ہر چیز بند کی ہوئی تھی اس میں میرے خیال میں کچھ چیزیں بہتر ہوں گی. ورکنگ ریلیشن جو ہے حکومت کا وفاقی حکومت کا بہتر ہوگا, کیونکہ خوشائن بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی کے قیدیوں کو ذرا سی کوئی سہولتیں ملتی ہیں, ان کے ساتھ نارمل سلوک کیا جاتا ہے, جس طرح ہمیشہ سے سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ زرداری صاحب جیل میں ہوتے تھے کراچی میں, تو جنب غفیر جایا کرتا تھا ملنے کے لیے, صحافیوں کا بھی, سیاسی کارکنوں کا بھی. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑا میلہ ویلا لگا کرتا تھا. میں ان دنوں کی بات نہیں کر رہا کہ مشرف دور میں جو بریف پیریڈ تھا لانڈی جیل میں جب سختی تھی, اس کے بعد جب بھی گرفتار ہوئے تو اچھا خاصا مطلب سہولتیں رہی ہیں, اور ہر سیاسی قیدی کے ساتھ یہ ہو, تو وہ ظاہر ہے ان کو بھی اس طرح کی چیز ملنی چاہیے. اور اگر یہ لوگ اس کو ابائٹ کریں گے, کسی نہ کسی ایمبٹ کے تحت آپریٹ کریں گے, تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے پاکستان اسٹیل میٹ کو توڑا جائے, مطلب راستہ نکل سکتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اوور نائٹ نہیں ہوگا. لیکن کاظمی صاحب اور عامر صاحب, آپ دونوں کے لیے فیس سیونگ ملے. چلیں, اب آخری دونوں کو فیس سیونگ بھی لینا ہے. یہ نہ لگے کہ پی ٹی آئی نے کمپرومائز کر دیا یا حکومت دباؤ کا شکار ہو گئی, تو جو بھی ہوگا بڑے نیچرل پروسیس سے ہوگا. ایگزیکٹلی, تاکہ آؤٹریجیس نہ لگے. لیکن اطہر صاحب, عامر صاحب, آپ دونوں کے لیے حیدر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان کا ویو یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کا راستہ نکل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ امام کی بھی تلاش شروع کر دی گئی ہے جو کہ بنی گالہ میں تراویح کی نماز پڑھائے گا ان کو. تو حیدر صاحب, آپ کی ریزننگ کیا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, پہلے تو میں اپنی ریزننگ سے ہٹ کے, جو ٹویٹر کی بات ہے اس سے ہٹ کے جو یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی. ہم بہت تیزی سے کنکلوژن کی طرف چلے گئے جمپ کر کے, اور رہائی کی تو کئی بات ہی نہیں ہوئی نا. سپریم کورٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا سلمان صفدر صاحب کو آپ جائیں ایز اے فرینڈ آف کورٹ اور عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں, آپ کن کن کنڈیشنز پر آؤ گے؟ بالکل نہیں. ان کا آپ جائیں, دیکھیں وہ کس حال میں ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, اگر وہ بیمار ہیں تو ہمیں آ کر بتائیں, اور جو ان کو جیل کے اندر پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں ہمیں آ کر بتائیں. تو بات صرف اتنی سی ہو رہی ہے, وہ یہ کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں اور اب ایک بیمار کو ہسپتال بھیجنا چاہیے. اب وہ اپنا علاج کیا کرانا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. وہ ظاہر ہے فیصلہ تو پھر حکومت نے کرنا ہے کہ علاج کا ہوگا, لیکن وہ اپنی ایک کنڈیشن رکھ سکتا ہے کہ میں اپنا علاج فلاں فلاں ہسپتال میں کرانا چاہتا ہوں یا فلاں فلاں گھر میں کرانا چاہتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سلمان صفدر صاحب رپورٹ جمع کرائیں گے سپریم کورٹ میں یا جمع کرا چکے ہوں گے, اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. کیا وہ بنی گالہ جانا چاہتے ہیں, وہ زمان پاک جانا چاہتے ہیں, وہ پمس جانا چاہتے ہیں, یا شوکت خانم جانا چاہتے ہیں. اور اگر ان کا اسپتال ملک سے باہر نکل آیا پھر, یہ تو ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا, کس لیے علاج کرانے کے لیے, وہ علاج کرانے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے فوری طور پر جب وہ جیل سے نکلیں گے تو کسی مقامی اسپتال میں ہی جائیں گے, پاکستان کے ہی کسی اسپتال میں جائیں گے. اب دیکھنا یہ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز کیا ریکمنڈ کرتے ہیں, اور وہ ریکمنڈیشن کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج تو صرف پاکستان سے باہر ممکن ہے, تو پھر وہ پاکستان سے باہر بھی چلے جائیں گے. ابھی جتنی بھی ڈیبیٹ ہے, جو بھی پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے, چاہے حکومتی سطح پہ, چاہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, چاہے تحریک انصاف کے حوالے سے, رہائی کا جہاں تک تعلق ہے, ایک قیدی ہے نا, اس کو سزا بھی ہو چکی ہے, وہ کیسے رہا ہوگا؟ ذرا پتا تو چلے نا. اس کو آپ نے سینٹنس کر دیا, آپ نے بتا دیا اب آپ اتنے سال جیل میں رہیں گے, آپ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں,
اب آپ اس کو بولیں کہ جی اب آپ کو ہم رہا کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کی ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں حیدر صاحب، ملک کی تاریخ تو ویسے یہی بتاتی ہے کہ جو ولن ہوتا ہے وہ اگلی ٹرم میں پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور پی ایم جیل میں چلا جاتا ہے، تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ نہیں، یہ تو خیر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے، وہ دوسرا ہے۔ ابھی جو سوال ہے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اگر سزا ہونے کے بعد ایسے موقع پہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں رہا ہو کر، تو پھر تو ظاہر ڈیل ہی ہوگی نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیل نہیں ہو، چاہے آپ اس کو فیس سیونگ دینے کے لیے کوئی سا بھی پروویژن استعمال کر لیں، آپ کوئی سا بھی ریسورس استعمال کر لیں، سپریم کورٹ کے ذریعے کر دیں، کسی بیرونی طاقت کے ذریعے کر دیں، لیکن ہوگی تو ڈیل ہی نا۔ اور حکومت، ایک بڑا ضروری ہے ایک بات سمجھنا، حکومت یا حکومت کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں ان کی ایک انویسٹمنٹ ہے اس سیٹ اپ کے اوپر۔ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بھی داؤ پہ لگائی، انہوں نے وہ سب کچھ سہا ان تمام مخالف قوتوں سے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت کریں، انہوں نے الزامات بھی سہے، انہوں نے دنیا بھر کے ایسے الزامات سہے جو عام حالات میں کوئی نہیں سہ سکتا۔ کس لیے؟ انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے لیے۔ اب جب یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اتنے عرصے برداشت کیا، یہ اپنا ایک پولیٹیکل کیپٹل حکومت نے انویسٹ کیا، تو کیا اس کے بعد وہ آ کے یہ کہیں گے نہیں جی ہم سے پاکستان نہیں چلا، آپ آ جائیں آپ چلا لیں؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر ڈیل ہوگی تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کنڈیشنز پہ ہوگی، ادروائز کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اور اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا، ہاں علاج کی غرض سے نہیں رہا ہو کر، تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ وہ ڈیل بنا کر آئیں جس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ خاموش بھی رہیں گے، یہ سیاست بھی نہیں کریں گے، اور یہ اپنی کسی طرح کی اس طرح کی سیاسی تحریک بھی نہیں چلائیں گے جو پاکستان کے سیاسی یا چلتے ہوئے نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش۔ بالکل، مطلب جو پولیٹیکل سپیس کا ایک تاثر ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، ہاں میڈیکل گراؤنڈز پہ آپ آ سکتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی جا سکتے ہیں، جو آپ اچھا نے بات کی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں وہ رہا ہو گئے اور اس لیے رہا ہو گئے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی اس نظام کو ضرورت تھی، تو یہ بالکل غلط تاثر ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔